اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture is about the Women Protection Bill of Pakistan, and that was presented in 2006. Let's try to understand it by the introduction. The Women's Protection Bill, which is known as Tahaffuze-e-Huquq-e-Niswan Bill, was passed by the National Assembly of Pakistan on 15th day of November 2006, is an attempt to amend the heavily criticized 1979 Hudud Ordinance law, which govern the punishment for rape and adultery. Dear students, تحفظ-e-Huquq-e-Niswan کا جو بل تھا، اس کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے 15 نومبر 2006 کو پاس کیا تھا. بظاہر تو یہ خواتین کے حقوق کی پاسداری کرنے والا ایک قانون نظر آ رہا تھا، مگر اس کا اصل مقصد 1979 میں آنے والے حدود آرڈیننس کو تبدیل کرنا تھا، یا پھر اس میں کچھ ایسی ترامیم مقصود تھیں جس کی وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ تنقید کا باعث بنا رہا. حدود سے مراد وہ تمام سزائیں ہیں جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کسی مجرم کو چند خاص جرائم کرنے کی پاداش میں دینے کا کہا گیا ہے، جن میں سے ایک جرم زنا بھی ہے. اور زنا کی مختلف اقسام کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کی سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے، اور یہ سزائیں قرآن میں بیان شدہ ہیں جو کہ مسلمانوں پر منوعاً عمل کرنا واجب ہے. مگر سوسائٹی میں کچھ ایسے سیگمنٹس تھے جو کہ ان سے متفق نہ تھے، لہٰذا حدود آرڈیننس کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. آبجیکٹیوز آف دا بل، اس بل کو پیش کرنے کے کیا مقاصد تھے؟ ٹو پرووائڈ ریلیف اینڈ پروٹیکشن ٹو وومن اگینسٹ مس یوز، ایبیوز اینڈ ٹو پریونٹ دیئر ایکسپلائٹیشن. خواتین کو کسی بھی طریقے سے غلط استعمال نہ کیا جائے، ان کو ایک شے اور کموڈٹی نہ سمجھا جائے، اور خواتین کو بطور ایک آرٹیکل ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، ان کا استحصال نہ کیا جائے. آرٹیکل 14 of the Constitution ensures that the dignity of man. ڈگنیٹی آف مین سے مراد مین اینڈ ویمن بوتھ ہیں، اور اس کی گارنٹی سپریم لا آف دا لینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 14 نے لی ہے. لہذا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آرٹیکل 14 کے مطابق یا کو بنیاد بناتے ہوئے یہ بل پاس کیا گیا، جس میں کہ انسان اور بالخصوص خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کے بارے میں ریاست کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی.
Article 25 of the Constitution guarantees that there shall be no discrimination on the basis of sex. The state shall make provisions for the protection of women. اور پھر آرٹیکل 25 میں بالخصوص یہ کہہ دیا گیا کہ جنس کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی کوئی تخصیص تفریق نہیں کی جائے گی، اور ریاست خواتین کی بالخصوص حفاظت کی ذمہ دار ہے. To bring in particular the laws relating to zina and qazf in conformity with the state objectives of the Constitution and injunctions of Islam. زنا اور قذف کے حوالے سے اسلامی اور ریاستی قوانین کو ملا کر اور ان کی بابت قانون سازی کے حوالے سے اس بل کے اصل مقاصد تھے. اس بل کے اصل مقاصد زنا اور قذف کے حوالے سے جو اسلامی اور ریاستی قوانین موجود ہیں ان کی بابت تشریح تھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قانون اسلامی اور ریاستی قوانین میں جو موجود پروویژنز تھیں انہی کی بنیاد پر بنایا گیا، لہذا مندرجہ ذیل دفعات تعزیرات پاکستان سے اٹھا کر بھی اس میں شامل کیے گئے، جس میں 365B کڈنیپنگ، ابڈکٹنگ اور انڈیوسنگ وومن ٹو کمپل فار میرج ہے. یہ اوفینسز اگینسٹ میرج کے حوالے سے اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر موجود ہے. جن ساتھیوں نے وہ لیکچر نہیں سنا وہ وہاں پر جا کے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. کڈنیپنگ اور ابڈکٹنگ ان آرڈر ٹو سبجیکٹ پرسن ٹو ان نیچرل لسٹ. اغواکاری اس مقصد سے کہ کسی شخص سے غیر فطری طور سے تسکین خواہش کی جائے. 371A selling persons for purposes of prostitution. جسم فروشی کے لیے خواتین کی خرید و فروخت، یہ 371A اور B اس میں شامل ہیں. 375 ریپ with or without consent under section 376 shall be punished with death or imprisonment for life. زنا کے بارے میں یہ تمہید دی گئی تھی کہ زنا کو دو طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اس کی دو کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہیں. ون از دی کنسنٹڈ ریپ اینڈ ادر از دی ریپ وداؤٹ کانسنٹ، زنا بالجبر اور زنا بالرضا. تو لہٰذا دونوں کو ہی اوفینس مانتے ہوئے ان کے بارے میں سزائیں دی گئی ہیں، جو کہ سزائے موت اور عمر قید سے تعبیر کی گئی ہیں. 493A cohabitation caused by man deceitful inducing belief of lawful marriage. کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس کو یہ یقین دلاتے ہوئے، یقین دہانی کرواتے ہوئے کہ ہم بستری کرنے والا اس کا خاوند ہے، شوہر ہے، جو کہ اصل میں نہ ہو. اس حوالے سے بھی میرا ایک ڈیٹیل لیکچر موجود ہے، کوہیبیٹیشن کازڈ بائی ڈیسیٹفل انڈیوسنگ، تو ساتھی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. 496A انٹائسنگ اور ٹیکنگ اوے اور ڈیٹیننگ ود دی کرمنل انٹینٹ اے وومن. کسی عورت کو مجرمانہ طریقے سے اور اکساتے ہوئے اس کی اپنی پناہ گاہ سے، اس کے اپنے گھر سے، اس کے اپنی مقام سے اٹھا کر کسی ایسے مقام پر قید کر دینا جہاں پر وہ نہ رہنا چاہتی ہو. فورنیکیشن، a man and a woman not married to each other commit willful sex or sexual intercourse shall be punished for 5 years and fine which will be the 10,000 rupees under section 496C.
یہ جو میں نے آپ کو زنا بالرضا والی سچویشن بتائی کہ وہ بھی جرم ہے، 496A میں بیان ہے، 496B میں بیان ہے، اور 496C میں اس کی سزا درج کی گئی ہے۔ اب جب یہ بل آیا تھا تو کچھ آرگیومنٹس اس کے فیور میں تھے، کچھ آرگیومنٹس اس کے اگینسٹ تھے۔ تو اگینسٹ آرگیومنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دی ریلیجیس پارٹیز ہیو ٹرمڈ دا بل ان اسلامک، جیسے کہ میں نے آپ کو لیکچر کے پریمبل میں کہا کہ اس بل کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جو حدود لا کے اوپر کرٹیسزم ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے گا، لیکن بہرحال اسلامی نقطہ نظر رکھنے والی جماعتوں نے اس بل کو کرٹیسائز کیا اور انہوں نے اس کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دا ریپسٹ کین بی سینٹینسڈ ٹو جیل فار 1 day اونلی ایز میکسیمم پنشمنٹ آف دا ریپسٹ از 25 years، کہ چونکہ اس میں لوور پنشمنٹ کا ذکر نہیں ہے، ہائیسٹ پنشمنٹ 25 سال ہے، تو زناکار چھوٹی سے چھوٹی 1 day سے مراد یہ ہو گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی سزا وصول کرنے کے بعد دوبارہ رہا ہو جائے گا، جبکہ اسلام میں اس کی گردن زدنی کا اور ایک مخصوص طریقہ کار سے، جسے سٹوننگ ٹل ڈیتھ کہتے ہیں یا وائپنگ کہتے ہیں، سے اس کی موت کا طریقہ کار کا تعین کیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہی نہ رہے تاکہ دوبارہ ایسا جرم کر سکے۔ تو لہٰذا اسلامی جو نقطہ نظر رکھنے والے افراد تھے یا گروہ تھے تو انہوں نے اس بل کی مخالفت کی۔ They fear that this would allow the rich and influential to get off the hook easily and many people will be forced to take the law in hand to punish the rapist۔ اور ان کا دوسرا خدشہ یہ بھی تھا کہ اس میں صاحب ثروت لوگ جو ہوں گے، حیثیت والے، پوزیشن والے، مال والے اور کانٹیکٹس والے، لنکس والے لوگ جو ہوں گے، وہ تو آسانی سے قانون کے شکنجے سے نکل آئیں گے کم سے کم سزا بھگت کر، لیکن جب وہ سوسائٹی میں آئیں گے پھر عوام قانون ہاتھ میں لے لیں گے اور ان کو خود سزا دینے کی کوشش کریں گے، جو کہ زنا کا مرتکب ہوا ہو اور اس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہو اور وہ اس بل کے تحت کم سے کم سزا کاٹ کے آیا ہو۔ اسی طرح کچھ آرگیومنٹس اس بل کے فیور میں بھی تھے۔ دی گورنمنٹ اینڈ پرو مشرف پولیٹیکل پارٹی اسٹیٹڈ ایز، چونکہ یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں، اس کی حکومت میں، اس کے رجیم میں یہ بل پاس ہوا تھا، تو وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس کو فیور کر رہی تھیں انہوں نے اس بل کے فیور میں آرگیومنٹس کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ان اکارڈنس ود اسلام ہے، یہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے۔ دس بل واز مور امپورٹنٹ فار ایشوز لائک کاروکاری، جو کہ سندھ کے اندر ایک روایت ہے، فورسڈ میرجز، زبردستی کی شادیاں، ایکسچینج آف وومن ٹو سیٹل دی فیوڈس، اور مسائل کو نپٹانے میں یا جرگہ کے طور پر، یا جسے مخصوص پشتو زبان میں سورا کہتے ہیں، تو جیسے یہ کاروکاری، سورا اور اس طرح کی صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کہ جھگڑے نپٹانے کی صورت میں عورت کو بطور جرمانہ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت سے اینڈ نان کمپلائنس آف دی وومنز شیئر آف ہیئر یا انہیریٹنس رائٹ، عورت کے جو وراثتی معاملات ہیں ان کی حق تلفی۔ تو جو لوگ اس بل کے فیور میں تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے، کیونکہ اس میں کاروکاری جیسا، سوارا جیسا ایلیمنٹس کی یا جو روایتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی جو کہ مذہب میں نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کے حقوق وراثت کے حوالے سے غصب کر لیے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے وغیرہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ویمن پروٹیکشن بل 2006 کے حوالے سے ایک شارٹ سی انٹرپریٹیشن تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو اس حد تک انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ آپ ویمن پروٹیکشن بل کو آسانی سے پڑھ سکو گے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر لیکچر اچھا لگا، سمجھ آئی، تو پھر اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
اور جو ساتھی چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں وہ اس کو ٹائم ٹو ٹائم ریویو کرتے رہا کریں، کیونکہ اس کے اوپر نئی ویڈیوز بھی ہیں، کچھ بہت ساری اور ویڈیوز بھی ہیں جو کہ شاید آپ کی زیر نظر نہ رہی ہوں۔ نئے ساتھیوں کو بھی موٹیویٹ کیا کریں کہ چینل کی طرف آئیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ وہ نئے آنے والی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ انشاءاللہ کسی ایسے ہی لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔